نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بہت سارے لوگ تھے کہ جنہیں علم تھا کہ مکہ میں کچھ ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر شام کا ایک یہودی تھا ابن البیبان۔ وہ کسی زمانے میں شام سے یثرب کہ جو مدینہ کا پرانا نام تھا وہاں شفٹ ہو گیا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن البیبان سے زیادہ عبادت کرنے والا شخص اور کوئی بھی نہیں دیکھا تھا۔ یثرب میں جب بھی کم بارشیں ہوتی ہیں اور قحط کسی صورتحال پیدا ہو جاتی تو ہم ابن البیبان کے پاس جاتے اور اسے کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ تو سب سے پہلے ابن البیبان خود صدقہ کرتا، تقریباً 5 کلو جو یعنی بارلے اور اتنی ہی کھجوریں، پھر ہمیں بھی صدقہ کرنے کا کہتا اور پھر ہمارے ساتھ دعا کرنے کے لیے باہر جاتا، اور ہم دیکھ رہے ہوتے کہ ابھی اس نے اپنے ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے کہ آسمان پر کالے بادل اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کبھی کبھار ہم ابن البیبان سے پوچھتے تھے کہ ابن البیبان تم جیسا ایک آدمی شام جیسا ایک امیر ملک چھوڑ کر یثرب جیسے غریب علاقے میں کیوں آ گیا؟ تو آگے سے وہ جواب دیتا کہ مکہ میں ایک نبی پیدا ہوگا اور تم دیکھو گے کہ بالآخر وہ یہی مدینہ آ کر رہے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ میں اس نبی کو دیکھ لوں، لیکن لگتا ہے کہ شاید میری عمر میرا ساتھ نہ دے، لیکن اگر تم لوگ اسے دیکھو تو سنو، اس پر ایمان لانے میں پھر کسی قسم کی دیر نہ کرنا۔ پھر کعب ابن احبار کہ جو ایک بہت بڑے یہودی اسکالر تھے اور بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی کی پیدائش کے متعلق بتایا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس نبی کی خبر ان کی تمام تر نشانیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے علماء کو دے دی تھی، اور انہیں بتایا تھا کہ سنو، جس مشہور اور چمکدار ستارے کی تم بات کرتے ہو، جب وہ ستارہ حرکت میں آ جائے اور تمہیں نظر آنے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ آخری نبی کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے ٹاپ کے علماء میں یہ خبر اور یہ علم نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ انہیں نبی علیہ السلام کا نام بھی پتا تھا۔ مثلا نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں ایک شخص اور تھے جن کا نام محمد ابن عدی تھا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا نام محمد کیوں ہے؟ تو وہ ہنسنے لگ گئے اور بولے کہ میرے والد نے مجھے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں جوان تھا، یعنی کہ ان کے والد، تو میں اور میرا ایک دوست ہم کسی سے ملنے جا رہے تھے، لیکن راستے میں ہی ہمیں شام ہو گئی۔ تو ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ کچھ درخت ہیں کہ جن کے درمیان ایک کنواں بنا ہوا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں اور پھر صبح کو یہاں سے نہا کر آگے چلیں گے۔ تو ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ وہاں ایک آدمی آ گیا کہ جو دیکھنے میں کسی گرجے کا راہب لگ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے معاف کرنا، لیکن میں نے تمہاری باتوں کی آواز سنی اور تمہاری زبان سے میں نے اندازہ لگایا کہ تم لوگ یہاں کے نہیں ہو، اس لیے دیکھنے آ گیا کہ یہاں کون آیا ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ ہم بنو مدر سے آئے ہیں۔ تو یہ نام سن کر وہ راہب اچانک سے الرٹ ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ مدر کے کس قبیلے سے؟ تو ہم نے بتایا کہ خندف سے۔ تو وہ خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ عن قریب تم لوگوں میں ایک نبی آئے گا، اور اگر تم اسے دیکھو تو اس کی غلامی کرنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اس نبی کا نام بتا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا محمد۔ اگلی صبح ہم لوگ اپنے سفر پر آگے چلے گئے، لیکن جب ہم واپس مکہ پہنچے تو اس سال جس کے گھر بیٹا پیدا ہوا اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ لیا، اور اسی لیے میرا بھی نام محمد ہو گیا۔